الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. اسلام دنیا کے اندر سب تو پہلے جس بات کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور جس بنیاد کا ہر طبقہ عامت الناس حکمران
ہر طبقہ جدا پابند وہ ہے اسلام دے اندر ہر انسان دی ذات وہ دی عزت اور وہ دے مال دا تحفظ۔ اسلام دے اندر دو ہی بنیادی نقطے نے خالق کائنات دی عظمت اور وہ دی کبریائی اور ایک عام انسان دے مال اور وہ دی جان دا تحفظ، یہ دو ہی پہلو۔ بقول حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واکلوا ذبیحتنا فَإِذَا شَهِدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ مجھے جو دنیا میں خدا بند عالم نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے پیغمبر اس وقت تک آپ نے ہاتھ سے تلوار مت رکھنا جب تک میری زمین میں میری وحدت اور میری کبریائی کا علم سر بلند نہ ہو جائے، اس وقت تک میرا محمد تلوار رکھنے کا مجاز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، اسی طرح امام المرسلین ایک عالمگیر اور ہماگیر رسول دی حیثیت ہے۔ یہ تو بڑی اچھی طرح تسی جان دے ہو کہ رسول کسی دی تسلیم و رضا دا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی فرد واحد یا کوئی قوم کسی رسول دی رسالت نو تسلیم کرے تو رسول ہوتا ہے۔ یہ تو خدا بند عالم دا عطا کرتا ایک منصب ہے جنہوں اللہ جل شانہ اپنے پیغام رسانی واسطے جدا انتخاب کرے، مخلوق دے اندر دخل ہی کوئی۔ قرآن کریم دے بڑے واضح الفاظ نے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلموا ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ لوگوں تمہارا خدا تمام تر ان اسرار و رموز کو جاننے والا ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور اللہ اپنے اسرار و رموز پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، اگر کسی کرتا ہے تو وہ جس کو وہ اپنی رسالت کے لیے پیغام رسانی کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے۔ پھر دے بعد بھی پیغمبر آزاد تو نہیں، فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ لوگوں یقین جانو کہ پھر میں اپنے ہر پیغمبر کے آگے پیچھے دائیں بائیں میں گھات لگا کر کے ہمہ وقت موجود رہتا ہوں، اور یہ جاننے کے لیے کہ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ کہ جو میں نے ان کے ذمہ اپنے پیغام لگائے تھے کیا یہ میری مخلوق تک انہوں نے پہنچائے ہیں یا کہ نہیں۔ یہ آیات سورہ جن دی آخری آیات۔ تو میں گزارش کر رہا سا کہ دنیا دے اندر چونکہ محض انتخاب خدا بندی دی بنا تے ہی ایک رسول کہلان دا استحقاق رکھتا ہے،
اس بنا تے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، پیغمبر کسی دے تسلیم و رضا دا محتاج نہیں۔ تو پہلی شرط جتے خداوند عالم دی وحدت و کبریائی ہے، دوسری رسالت مصطفی ایک عالمگیر رسالت دی حیثیت چنو تسلیم کرنا۔ اس واسطے کہ آپ کسی قوم، کسی خطہ سرزمین دی طرف رسول نہیں، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس دنیا میں رہنے والوں میں تم سب کی جانب خدا کا پیغام لایا۔ تو حکم دے اعتبار نال یا انتخاب خدا بندی دے اعتبار نال تمام اقوام عالم و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شامل نے، خواہ ہندو ہے، خواہ سکھ ہے، خواہ پارسی ہے، خواہ داہی ہے، کسے باشد کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن وہ تو باہر کیف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دائرے چ داخل نے۔ اس بنا تے ایک تاثر جڑا عام لوکاں دے ذہن وچ پایا جاندا ہے، اینوں ذرا کلیئر کر لینا کہ تمام اقوام عالم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینی طور کوئی ایک قوم امت کا اعلان دا اپنے حد تک، اپنی ذات تک حق محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس بنا تے دوسرا پوائنٹ جڑا آپ نے فرمایا وہ یہ سی کہ وَيَشْهَدُ أَنِّي رسول اللہ، کہ میری رسالت کو تسلیم کرنا بھی لازم ہے۔ وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، پھر جیسے ہم خدا کی بندگی بجا لاتے ہیں اسی انداز سے یہ لوگ بھی خدا کی بندگی کریں۔ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، جسے ہم اپنا مرکز تصور کرتے ہیں، تمام دنیا اسی مرکز کی مرکزیت کو تسلیم کرے۔ وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، اور جن چیزوں کو ہم حلال قرار دیتے ہیں ان کو حلال سمجھیں، جنہیں ہم حرام قرار دیتے ہیں ان کو یہ لوگ حرام جانیں۔ جب یہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو پھر فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ، پھر عام لوگوں کی عزت، ان کا خون اور ان کا مال، یہ اسٹیٹ ایک اسلامک اسٹیٹ پر اس پر حرام ہے، اس میں سے کوئی جبرن پائی بھی وصول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مال، اس کے جان اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت ہر قیمت پر کریں۔ سرے راہ ایک بات عرض کر دینا، بعض دی تفصیل ادھر نہیں لے جاؤں گا، یہ تو تساں سنیا ہوئے گا کہ بعض علاقے ہیں خلیفہ ثانی دے دور دے اندر کچھ حفاظتی اقدامات اتنے تسلی بخش نہیں سن تو حضرت عمر فاروق نے اتھوں دا خراج بھی واپس کر دیتا سی کہ جد اسلامک سٹیٹ ایک علاقے دے رہن والے لوگوں دے حقوق دا تحفظ نہیں کرتا تو پھر سانو اتھے خراج وصول کرن دا حق ہی ہے۔ اس بنا تے میں گزارش کر رہا سا کہ اسلام نے دنیا کے اندر جو اساس فراہم کی ہے، جو بنیاد عطا کی جتے ایک خدائے واحد بزرگ و برتر دی عظمت، دی کبریائی اور دی وحدت اور امام المرسلین دی عالمگیر رسالت، دوسرے پاسے ہر آدمی دے مال، جان، عزت و ناموس دی ضمانت، وہ اقتدار دنیا کے اندر جو ایک عام آدمی دے مال جان دی عزت دی ضمانت فراہم نہیں کرتا انہیں اسلام دا نظام نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نال تو دور دا بھی واسطہ، اور ہمیشہ
دنیا کے اندر جب ایک آدمی اپنے حق جانے اور دوسرے دا حق دین واسطے رضامند نہ ہوئے تو پھر انہوں کی آندے ہو؟ پھر انہوں جبر آکھیا جاندہ ہے، پھر انہوں ظلم اور استبداد دے نام نال تعبیر کیتا جاندہ ہے کہ جبر کسی اور چیز دا نام ہے کہ ہر حال کے اندر تسی اپنا تو حق فائق سمجھتے ہو لیکن دوسرے دا حق دینا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو خلق خدا دے حقوق نو غصب کرنا ادا نہ ہی جبر ادا نہ استبداد ادا نہ ظلم ادا نہ فرعونیت۔ صدیاں تو ایک فرعون نو گالی کٹ دے لگے ہونے ہیں، لیکن جڑے ساڑھے دامن کے اندر فرعون چھپے نے کدی وہ دیتے نگاہ تو نہیں گئی۔ وہ اقبال نے آکیا حق را با سجود سنما را با طواف، حق را با سجود سنما را با طواف، بہتر ہے چراغ ہر مدیر بجھا دو۔ حق را با سجود سنما را با طواف، بظاہر سجدہ خدا کے کیتا ہونا تے بت اپنے من دے پوجنے، اس تو بہتر ہے کہ سب کچھ مٹا دیا۔ تو میرے عزیزو میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ دنیا جہان اسی بھی تو مسلمان ہاں، ساڈا حال اپنے دی نگاہ تے بگانیاں دی نگاہ کی ہے؟ بے ساڈی حیثیت اسی بھی مسلمان، وہی کلمہ آج اسی بھی پڑھنے جو بلال حبشی نے پڑھیا سی، جو امیر المومنین نے پڑھیا سی، وہی کلمہ آج اسی بھی پڑھنے، لیکن آج وہی امت بقول حالی تنزل نے کی ہے، بری گت ہماری بہت دور پہنچی ہے، نکبت ہماری گئی گزری دنیا سے، عزت ہماری نہیں کوئی ابھرنے کی صورت ہماری۔ آج دنیا کے اندر مسلمان اس قدر ذلت اور پستی نال ہم کنار آخر کیوں میں؟ قرآن عظیم بھی ہو گئی، امام المرسلین دی رسالت بھی ہو گئی، کلمات بھی ہو گئی، لیکن انہاں کلمات نال تو دنیا جہان لرزہ پر اندام ہو جاندہ سی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر صحیح خاکہ کشی کھچن تے آگئے تو پھر آکھنا پائے گا کہ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری، او اڑالی کمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، جنہوں نے اساں اپنے مالی جاتا ہے تے جانے اسی آج سانو یار آہ کرن دی بھی اجازت نہیں، آہ کرن دی بھی اجازت کیا ہے جرت؟ کیا اسلام دا منشا یہ ہوئی سی کہ دنیا کے اندر ایک عام آدمی نو اپاہج کر کے رکھ دیو، انہوں ہر اعتبار نہ جکڑ کے رکھ دیو؟ کیا سا لوکاں اپنی ماں بہن تھی دی عزت و ناموس نو داتے اس واسطے لایا سی کہ ان والے وقت ساڈی ماں بہن دی تھی دی عزت اور عظمت جڑی یہ تار تار کر کے رکھ دیتی جائے گی؟ تو میرے عزیزو دنیا ایسا آخر ایک کیوں ہویا؟ اس واسطے کہ جد تک پنجابی دے ایک شعر آندے نے گھر کا بھیتی لنکا ٹھائے، ایک شعر میں تو انہوں سنا دینا آندے نے رفیقوں سے رقیب اچھے، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں،
رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں۔ وہ ساڈے نال اس انجام تک پہنچایا، سانو کس پہنچایا؟ ایک ہتھیار جڑا عرصہ دراز تو اس دنیا چ استعمال ہوتا ہے، جد کبھی کسی قوم دے حقوق تے کسی ڈاکو نے ڈاکہ زنی کیتی ہے تو ہمیشہ اپنا اون بنیاد بنایا۔ جد بھی کسی آدمی نے قومی حقوق یا انفرادی حقوق تے ڈاکہ زنی کیتی ہے تو ہمیشہ اس بات کو بنیاد بنایا۔ میں وہی وضاحت کرتا اس واسطے کہ طاقتور ہمیشہ طاقت دے نشے چڑھنا ہوتا ہے۔ اندھا وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کرنا میں تو جائز کرنا وا، میرے علاوہ باقی ساری دنیا ناجائز کرنا، سب دنیا ناجائز ہے۔ آخر انہاں دا حق کی ہے، وہ کھان میرے کولوں، رعایا میری، آکڑن مینوں یہ کس طرح؟ بھئی یہ بات سی نا قرآن کریم دی زبانی اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یہ تو شیعہ نہ لے لیا جمرات، فرمائے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون زمین میں بہت بلندی پہ پہنچا تھا، تصوراتی طور پہ بھی تے عملی طور پہ بھی۔ تصوراتی طور پہ اس حد تک اپنے آپ کو لے گیا کہ آکھن لگا انا ربکم الاعلی، کیوں بھئی ادوں اگے تے تصور کوئی نہیں نا، تے عملاً سمجھیا جو میں کرنا وا میرے سامنے کوئی دوسرا اگر میرا ہم پلہ بنن دی کوشش کرے تو میں انہیں گوارا نہیں کرا، یہ میرا حق ہے۔ اللہ بھی فرما دے نے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اسی زمین میں ایک ماں باپ کی اولاد کو اس نے طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ شیعہ آندے نے مختلف گروہاں طبقے کسی نو تقسیم کسی دا ہو جائے۔ ہون ہویا کہ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت کو وہ بڑا حقیر، بڑا ناتواں اور بہت ہی وہ کمتر جانتا تھا۔ آندہ سی یہ تینے کون نے بھی کمی ماڑے نے کسے پھوک مار دیتی کہ او دا پتہ کوئی نہیں جی اپنے اولیلے چاہ جائے تے ان وچوں متے تیرے سر تے لتر رکھن والا کوئی پیدا کر دے، کسے پھوک مار دیتی، آکھن لگا ہوئے میں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں جمنی کوئی نہ دیاں گا، ہونی کوئی نہ دیاں گا، کون میرے مقابلے تے آوے گا؟ وہ رہ گا تے تاں آوے گا، کیوں بے کوئی رہ گا تے تاں آوے گا۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے آکھن لگا ہن آج تو بات ان کمیاں دے کر جڑا بچہ پیدا ہوئے نہ ویکھو 2 دن دا ہے نہ ویکھو 10 دن دا ہے، چھری تھلے لنگا دیو، زندہ کوئی نہ رہے۔
ہوں اس قوم دے دنیا چ برسر اقتدار آن دے کوئی ذرائع ہیں؟ خدا بند عالم فرماندے نے یہ دنیا چ سلسلہ شروع کر دیتا تے میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، میرے پیغمبر جن کو یہ حقیر جانتا تھا، جنہیں یہ بہت ہی کم تر اور کمزور سمجھتا تھا، ہم بھی ان کے بارے میں کچھ ارادہ کرتے تھے، ہمارا بھی ارادہ ہوتا تھا۔ وہ ارادہ کی سی کہ ان نمنا، ہم ان پر ذرا احسان کر دیں، ان نمنا علی الذین استضعفوا، ان غریب، ان نادار، ان تہی دامن لوگوں پہ ہم احسان کر دیں۔ کیوں بھئی جے احسان رب کرن تے آوے تے کی احسان ہونا چاہیے؟ میرے تواڈے کولوں جے خدا پوچھے میرے بندیو کیڑی نعمت میرے کولوں منگو گے، کیوں بھی کی منگو گے؟ آکھاں گے مولا آ لائسنس یافتہ گنڈیاں کولوں بچا لے، لائسنس یافتہ بدماش، گنڈے، ڈاکو، چور اور اچکے، جرائم دا سر چشمہ اگر دنیا جہان کے اندر ہے تو صرف چار دیواریاں نے، ان سمجھو کہ یہ چلتے ہوئے ایک ہما وقت ابلتے ہوئے چشمے جتوں نیکی نہیں بدی جنم لیندی۔ کیوں بھئی ہے کوئی نیکی دی توقع؟ اپنے ایمان دسے میری منہ رکھنی نہ کریا جے۔ وہ اس قدر حالات یار اس قدر اندھے نہیں، کوئی نیک آدمی گیا کسی برفانی علاقے سے، ناواقف سی، سویرے اٹھیا باہر گیا، جا کے باہر لگا جاندے سے اگو پہ گئے کتے، تھلے ہو گئے تے پتھر لگا پھڑن تے میں انہوں ترانا وہاں پتھر سی برف جمعہ آیا، وہ ہاتھ نہ آیا۔ آکھن لگا یہ ملک بھی عجیب ملک ہے، جتھے کتے کھلے نے تے پتھر بدے، وہ سرزمین بھی عجیب سرزمین ہے، جتھے چند لائسنس یافتہ دن رات لوگوں دی عزت و ناموس تے ڈانس کرتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی اپنی چار دیواری کے اندر بھی مقید اور پابند ہو کے رہے۔ کیا ایدہ نا اسلام ہے؟ پر ایک چھرا ماریا سنوں، کس ماریا؟ اپنے ماریا۔ وہ کاش کہ کوئی دوسرا چہرہ مارن والا ہوتا تو ایڈی چھیتی یہ چھرا نہیں سکھاتے۔ تو خیر میں عرض کر رہا سا کہ بنیاد جیڑی آج ہے یہ ہوئی بنیاد قدیم زمانے سے۔ میں اگر اس بات میں طویل کراں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ فرعون دے جبر و استبداد دی بنیاد جنہوں نے وجہ جواز بنایا، آخر بہت سارے لوگوں تختہ دار تے لٹکا دیتا، آکھیا بڑی وڈی سازش بے نقاب ہوئی ہے، اسی تے آج تک بھلے ہی رہے ہیں۔ اور اس سازش کا مرکزی کردار کون ہے بھئی؟ عظیم ترین سازش، ملکی سلامتی، قومی بقا دے خلاف عظیم ترین سازش، اور دا مرکزی کردار کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میں اختصار نال تو صرف نشان دے کر کیا بات تو تساں چنگی طرح سنی ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ جدن سارے ملک دے جادوگر ایک پاسے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پاسے، نتیجہ بھی جو نکلیا شاید تسی جانتے ہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھے چ ایک پیڑی جی سوٹی پھڑی سی، وہ انہاں کو ہزاراں لکھاں سوٹیاں تے رسیاں،
دنیا جہانی تماشا نہیں ویکھیا بلکہ کلیم اللہ بھی پیراں تو ہل گیا۔ یقین جانو کلیم اللہ بھی پیراں تو ہل گیا۔ آکھیا موسیٰ اپنے دل نال گل کی تھی، آکھیا کدھر دھوکا تے نہیں کھا گیا؟ وہ ایک ہزار ہادی تعداد وچ سوٹیاں تے رسیاں سب بن کے لگے پھر دینے، تو ایک سوٹی۔ واقعی یہ فن دا بہت بڑا کمال سی، بہت بڑا کمال، فن دے اعتبار نہ بہت بڑا کمال سی۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ میں آکھیا موسیٰ علیہ السلام مینوں تے پتہ لگدا سی پیا بھی میرا پیغمبر دلوں ڈول گیا۔ میں کہا لا تخف، ڈر نہ، ہلکے معافی یمینک، ہاتھے پھڑی سوٹی ذرا سٹ تمہیں دنیا تماشا دیکھے۔ اج فن فن نال نہیں ٹکرائے گا، اج فن نال قدرت ٹکرائے گی۔ فن فن نال ٹکراندا تو شاید معاملہ برابر برابر رہتا، اور ممکن ہے، عین ممکن ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں سن، عین ممکن ہے شکست ہی کھا جاتا۔ لیکن فن دا اور ایک پاسے مشیت الہیہ قدرت دا ٹاکرا سی، ایک فن دا فن نال ٹکراؤ نہیں سی۔ اور فنکاراں نوں بھی اپنے فن تے بڑا ناز سی، بڑا فخر سی۔ فرعون نال جدوں معاملہ لگے نا طے کرنا، آکھن لگے یہ دس جے اج موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا دے سامنے شکست نال ہم کنار ہو جائے تے پھر ساڈا اسا کیا تہاڈا جو منگو گے سو دیاں گا، تے پھر میرنوں بھی جان دو میں کون ہاں۔ انکم اذا لمن المقربین، پھر تم عام جادوگر نہیں، پھر تم میرے دربار کے انتہائی قریبی میرے ساتھی رہو گے، میرے مقربین چو۔ آکھن لگے چنگا تو بھائی سارا کچھ طے ہو گیا۔ جس وقت طے ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی، وہ جڑی چھوٹی جی ہی سی، میدان وچ رکھ دیتی۔ تو یاد رکھو، میں پھر پچھلے جمعے بھی میں عرض کیتا سی کہ ذات باری تعالیٰ دی کوئی سنت نہیں، وہ جو چاہے وہ دی سنت ہوئی ہے، جو چاہے۔ بعض لوگ کی آندے نے رب دی سنتاں نے، وہ اللہ دیاں سنتاں کیتے، وہ تے شہنشاہ ہے، جو چاہے وہ دی سنت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس وقت قدرت الہیہ جب آشکارا ہوئی تو پھر بھئی کی نتیجہ کی سی؟ نتیجہ نکلیا کہ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ بھی فرماندے نے کہ فَإِذَا قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ان کی سوٹیاں اور ان کی رسیاں وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں، تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، اپنے دل میں موسیٰ نے خوف محسوس کیا، تو ہم نے قلنا، ہم نے کہا، لا تخف موسیٰ، مت ڈرنا، ڈرو نہیں، القم انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہونا، انک انت الاعلی، یقیناً میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ انجام کار کامیابی تیرے ہاتھ ہوگی، سر بلندی تجھے ملے گی۔ تو فرمایا وَأَوْجَسَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، میں نے کہا موسیٰ الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہی لاٹھی جس سے تو اور بھی کام لیا کرتا ہے، اس کو ذرا زمین پہ رکھ دے، تو تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید و ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جادوگری کا کمال تو ہے، لیکن ولا یفلح الساحر حیث اتی، جب کبھی کوئی جادوگر کوئی فنکار بھی تیرے خدا کی قدرت کے سامنے آتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سٹ دے، ایک پاسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی زمین تے گئی، تے دوجے پاسے بھی کچھ زمین تے ڈگا سی یار، ایک پاسے سوٹی زمین تے گئی سی، دوجے پاسے بھی کچھ ڈگا سی، کیوں بھئی جان دو کی ڈگا سی؟ فرمایا فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اے میرے پیغمبر جب میرے کلیم نے اپنے ہاتھ سے لاٹھی کو زمین پہ رکھا تو فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جادوگر دوسری طرف سجدے میں ہم نے گرا دیے تھے۔ ایسا کیا ہے ہونے گردنہ اونچیاں گوارا نہیں کریں گے، ڈگو، اپنی ذلت اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرو اور میری عظمت نو سلام کرو۔ ایک پاسے سوٹی ڈگی سی، دوجے پاسے ہزار فنکاراں دے سر ڈگ پئے سی۔ طاقتور نے رولا پا دیتا، اسا کیا ہو میں ماریا گیا ہوئے، مینوں نہیں سی پتا کہ اتنی بڑی ملک اور قوم کے خلاف اتنی زبردست سازش ہوئے گی۔ آج اس سازش کا سرگنا موسیٰ علیہ السلام ہوئے گا، یہ تے سارے دے شاگرد سن، مینوں تے میں پولے چ ماریا گیا۔ وہ لوگوں بہت بڑا ظلم ہو گیا، ساڈے نال ہاتھ ہو گیا ہے، یہ ساری سرزمین تے قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ایک سازش بے نقاب ہو گئی۔ کیا کیوں بھئی اعتراف کر دیو کہ میں ان تواڈے نال اپنا ہاتھ آزماواں؟ انہاں کیا لن نؤثرک ما علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون جو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے اسے ہم نظر انداز محض تیری باتوں کی بنا پہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو تے ہن دی گل کر رہے ہیں نا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون کبھی اپنے تصور میں مت رکھنا کہ کسی وقت آنے والے وقت میں ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس واسطے کہ عربی زبان کے اندر کلمہ لن جدو مضارع تے داخل ہوتا ہے تو یہ مستقبل نال مختص ہوتا ہے۔ فرعون اب تیرے یہ دل میں سدا حسرت رہے گی، لیکن ہم سے یہ توقع نہ کرنا کہ ہم اب تیرے ساتھ رہیں گے یا تیری بات تسلیم کریں گے، ایسا ہم نہیں کریں گے۔
باقی رہا مسئلہ تیرا، فرمایا فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون، جو تو اپنی قوت کے نشے میں کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آخر بڑی بات یہی ہے کہ تو ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دے گا۔ وہ اینا کچھ ہی کر سکنا نا، ایک کر دے بے شک، لیکن ما آمن انا آمنا بربنا، ہم اپنے حقیقی اللہ کو پہچان چکے ہیں اور اس پر کامل یقین لا چکے ہیں۔ ہن اگر چاہیں کہ تیرے نال کسی بھی مقام تے ہوں تیرا ساڈا ساتھ ہوئے تو ایسا نہیں ہوئے گا۔ تو فرعون نے جواب کی دیتا، اسا کیا اِنَّ هَٰذَا لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، وہ مجھے دھوکہ لگا ہے، میں دھوکہ کھا گیا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ یہی وہ تمہارا بڑا، یہی وہ تمہارا مرشد، یہی تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ وہ یہ ہوئی تے تہاڈا استاد سی، اس واسطے سازش نو کچل کے رکھ دیو، پوری سازش بے نقاب۔ بنیاد بنائی، آکھن لگا کہ یہ سارا کچھ کس واسطے ہویا ہے، لوگ کو یہ بھی پتا جے سارا کچھ کیوں ہویا ہے۔ اِنَّ هَٰذَانِ قَالُوا إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا۔ او لوگو، یہ دونوں بھائی بڑے باکمال جادوگر ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کی قوت سے تمہیں، تمہاری بادشاہی، تمہارے ملک سے یہ تمہیں محروم کر دیں، یہ تہاڈا اقتدار کھونا چاہتے ہیں۔ کیوں بے کی خیال ہے جے ہن بھی کلمہ حق کوئی آکھے تو پھر وہ کی ہوئے گا؟ بقول حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بستان المحدثین ایک کتاب لکھی ہوئے موطا دے 16 نسخے نے، غالباً عبداللہ بن وہب دا نسخہ ہے، یحییٰ بن یحییٰ، وہ ایک روایت دا انہوں نے تذکرہ کیتا ہے، فرماتے ہیں کہ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء لَا يَرَوْنَ لَكُمْ حَقًّا، تم پر ایک وقت آئے گا ایسے حکمران برپا ہوں گے جو تمہارا کوئی حق تسلیم نہیں کریں گے، لا يتوضؤون لصلاة ولا يغتسلون عن جنابہ، یہاں تک کہ ان کو نماز کے لیے وضو کرنا اور جنابت کا غسل کرنے کا بھی علم نہیں ہوگا۔ فرمایا نہ وہ خلق خدا کا حق اپنی ذات پر کوئی تسلیم کریں گے، نہ خدا کا کوئی حق مانیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہمارے جملہ حقوق جو ہیں وہ لوگوں کی گردن پر ہیں، ہمارے سب حق ہیں۔ کیا ساڈا یار آج حال کوئی ادو مختلف ہے؟ ہر شخص اپنی چار دیواری کے اندر چور، اچکا، لٹیرا، میں پوچھنا دہشت گرد اس ملک کنے ہوں گے؟ کنے ہوں گے؟ 12 لاکھ مانتے ہو؟ یار کو بڑی گل ہے، چلو
میرا خیال کو 12 بندے مان لو، چلو یہ تو ود کر لو، وہ 100 کر لو، تو سب جیل دی صورت اسی زندگی بسر کرنے ہیں۔ شام کو ساری آبادیاں دا بھی محاصرہ، سارے شہروں دا بھی محاصرہ، سارے گاؤں دا بھی محاصرہ۔ کیا اس سب زمین کے اندر سب چور تے اچکے رہندے نے؟ اگر یاد رکھو کہ یہ بات ہے تو جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اگر 4 دیواری کے اندر بیٹھا شخص بھی اگر مسجد کے اندر بھی چور تے ڈاکو ہے تو پھر دنیا کے اندر کسی نے آکھا سی چون کفر از کا بخیز کجا مانت مسلمانی، اگر کعبے کفر پر جائے گا تو پھر اسلام کتنے ملے گا؟ حیا کرو گریبان چ منہ پاؤ۔ خدا دے کر اگر دہشت گردی دے مرکز اور محل بن گئے تو تسا امن کتنے سمیٹ کے رکھے ہے تے کتھوں لبو گے؟ یہ تو جائے امن، جائے امن ہے، جائے پناہ ہے۔ اور ایک مومن بقول امام المرسلین آپ فرمانے المومن فی المسجد کا سما کے فی الموت۔ خدا اور اس کے پیغمبر پر یقین رکھنے والا جب مسجد میں قدم رکھتا ہے تو وہ اس طرح ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اس طرح سکون محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں چھلانگ لگاتے ہوئے سکون محسوس کرتا ہے۔ یارو عجب تماشا ہے۔ میں پھر خیر بھئی وہ گل ویچنا رہ جائے، بنیاد تیری گل ہوں میں پھر ذرا واضح کر دیا، آنکھ لگا کہ اصل گل یہ ہے کوئی اختلاف ایسا نہیں، اصل بات ہے کہ یہ شخص تواڈے سلطنت تے قابض ہونا چاہتا۔ پیو دادے تو لگ کے جڑا دین سی، تواڈا پیو دادے تو ساڈا جڑا مذہب لگا ہوندا ہے انہوں یہ کرش کرنا چاہتا۔ کیوں بھئی یہ ہوئی ہے نا، ساڈا بھی پیو دادے دا مذہب جڑا ہے مغربی جمہوریت، ساڈا مذہب، ساڈا کلمہ، ساڈا دین کو کی ہے کیا؟ دین مصطفیٰ۔ مغربی جمہوریت اور آوارہ مزن نسل انسانی دی امانت امین سرزمین نو آوار کی نہ ہم کیا تھا۔ اسلام پسند ہے نا جنہیں اینی جرت ہے۔ نظریہ ڈارون دی پرچار جڑی ہے جنی اینا دنوں چ ہوندی ہے پئی اینی ادو پہلا کدیوں نہیں سی ہوئی۔ میں پہلے عرض کیتا کہ رقیبوں سے رفیقوں سے رقیب اچھے، جو جل کر نام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں۔ او آواز چنگے جڑے اپنے آپ کو آوتے نے اسی چنگے کوئی نہیں، نہ ساڈا عمل چنگا جے، نہ ساڈا کردار چنگا جے، نہ ساڈا اخلاق چنگا۔ تے یار خدا رسول اور اسلام دے نام پہ جو کچھ خلق خدا دا یہ حشر کرتے نے پہ تو خوف خدا یاد رکھو۔ جب قوماں مجبوری اور بے بسی دی اس حد تک پہنچ جان کے انہاں تے ظلم بھی ہوئے تو صدائے احتجاج بلند کرن دی بھی استطاعت نہ رکھن تے پھر آفاق کے اندر جڑا انقلاب روح نما ہوتا ہے نا، میں پھر عرض کرنا پھر وہ ایویں دے ہوتا ہے غیر متوقع جس طرح کے خاندان بنی اسرائیل کے اندر کوئی تصور بھی نہیں سی کر سکتا کہ کوئی حکمران جمے گا، لیکن اللہ فرماندے نے ایک نہیں بلکہ آتینا ثم آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اے میرے پیغمبر، میں نے موسیٰ کو کتاب دے کر کہ میں نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہنا کہ اس پہ کار بند رہیں،
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہمارا یہ عہد ہے کہ آئندہ دنیا کے رہنما، پیشوا، مقتدر میں اسی خاندان سے پیدا کروں گا، یہی خاندان دنیا میں سربلند ہوگا۔ تو میں گزارش کر رہا سا کہ جب دنیا کے اندر انسانی مجبوری اپنی انتہا میں پہنچ جائے، کوئی ہے شخص جڑا آکھے کہ میں کہہ سکنا سینہ تان کے کہ میں شریف آدمی ہوں، شرافت ساری چار دیواری سے ٹر گئی۔ آج کبھی کبھی میں اس ٹاپک کا میں ایک تھائلینڈ آفسی ہوں، کسی طرح میرا 16 MPH میں گرفتار ہو گیا، لگا ذرا گل کرن، میں کیا اوقات اپنی بے کے گل کر، تیرے نالوں میں میرے خدا دا فضل ہے کہ میرے کچھ اوصاف تیرے نالوں اچھے بھی ہو سکتے، ممکن ہے تیرے نالوں میری تعلیمی قابلیت بھی زیادہ ہو، تینوں گفتگو کرن دا انداز سیکھنا چاہیے۔ چپ کر گیا، 1 منٹ چپ کر کے مینوں آندا ہے پینسل ہاتھ ہی پڑی سا، آکھن لگا یہ کنے دی ہے؟ میں کہی کوئی دونی چونی دے ہوئے، آکھن لگا پھر دوانی دی پینسل لوکاں دی موت زندگی دے فیصلے کر دی، اشارہ سمجھے ہو کہ میں ایڈا فل پاور ہاں، تو اپنا تقوی چک کے لگا پھیرا۔ اس بنا پہ میں گزارش کر رہا سا کہ دنیا کے اندر جب کبھی بھی خلق خدا تے جبر و استبداد کی تلوار لٹکائی گئی اور دی بنیاد ہمیشہ ملکی سلامتی اور قومی امن و استحکام یہ ہی بنے، فرعون بھی یہ سہارا لیا، فرعون بھی یہ ہی سہارا لیا سی ہر دور کے اندر، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف اہل مکہ نے جد اتحاد کیتا سی، تو دی بنیاد بھی یہ ہوئی سی کہ ایک ایسا شخص ساڈے برپا ہو گیا کہ جس ساڈی معاشرتی زندگی اور ساڈے علاقائی جڑے اصول موجود سن انہوں تہہ و حوالہ کر کے رکھا، کئی خدا پوجن والے نوں ایک خدا تے لیاؤنا، جنہیں ہن گل کر لینی سوکھی، گل کرنی تے بڑی سوکھی، جاؤ نمرود دے بت کدے کھڑا کر کے خلیل اللہ دے ہاتھ کلہاڑا پھڑان والے ہو، ذرا دادا دے دربار دی ایک ایٹروں اکھاڑ کے بکھاؤ، گل کر لینی سوکھی، آکھ لیا گیس ان تے جا کے بت بن چھڑے، بت بن چھڑے کہ اقتدار پہ پھڑ کے پرخ سے اڑا کے رکھ دے، بت نہیں سن پر اقتدار کیاں جڑیاں سن چڑھا انہوں نے پھڑ کے ایک بار جنبش لرزہ پر انتام کر دیتا سی، بت تے پتھر دے سن۔ تو میرے عزیزو، دنیا دے اندر ہمیشہ مقتدر پنجابی چونی مثال دیندے نے، آندے نے ڈاڈے دا 700 بلا شبہ سی مجبور ہاں، بے بس ہاں، اور بے بسی بھی اس طرح دی جنہیں وہ شریف آدمی نے آکھا ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، ادریس بھی بے دست و پا، خضر بھی بے دست و پا، ادریس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو،
ایک ایسا طوفان بدتمیزی جس سے نہ کوئی گلی باقی محفوظ ہے، نہ بازار محفوظ ہے، نہ دریا محفوظ ہے، نہ سمندر محفوظ ہے، نہ خشکی محفوظ ہے، جتھے حضرت خضر بھی صرف خاموش تماشائی کا رول ادا کر سکتے، نہیں کہ حساس تے بڑے سن۔ حضرت خضر علیہ السلام انہیں حساس کہ ویکھیا آن والے ویچ یہ بوٹا یہ ہدوانا نہیں لگنا، یہ تمے لگنے، کیوں بھی میرا اشارہ سمجھو کہ نہیں؟ وہ یہ ہدوانا نہیں لگنا، تمے لگنے نے، پھڑ کے جڑوں کھچڑی، آنکھیں نہ رہے باس نہ بجے باس۔ نال ایک مقرب سی وہ لڑ پیا، مقرب بھی کوئی معمولی نہیں سی، خدا بند عالم نہ پورے سینات ہم کلام ان والا لڑ پیا کہ لقد قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، لقد قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک خضر یہ بچہ جسے تو نے قتل کیا ہے یہ تو بالکل پاکیزہ تھا، یہ بے گناہ تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بہت ہی دنیا میں برا کام ہے جو تو نے کیا ہے، یہ تو پیڑ بھی کو بڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر تیور بدل گیا، انہوں نے آکیا موسیٰ علیہ السلام تینوں پہلا آکیا سی کہ تو میرے نال نہ ٹور، تو کوہ تور مرتے خدا نہ گلہ کرنے والا ہے، میں سمندر دی اتھا گہرائیاں جو دے اشارے سمجھن والا ہاں، تیری میری دنیا وکری ہے، تیرا میرا جہان وکرا ہے، اس بنا تے میرا تیرا ساتھ بھی نہیں دینا، تو کوہ تور تے بھی جا کے دیندہ رہوں کہ آگے جب تک اس آپ نہ آکیا کیا نہ ربو، موسیٰ دیندہ کی علیہ السلام میں آگ نہیں، میں تیرا پالن والا، تینوں یقین پھر نہ آیا، تینوں یقین پھر نہ آیا، پھر میں باز ماری، میں آکیا ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جانتا تھا کیا ہے، تو نے کہا تھا کہ عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنم ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری چھڑی ہے، میں کبھی بکریاں چرانے کے لیے میں پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، کبھی تھک جاؤں تو اس پہ میں سہارا بھی لے لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں جو میں اپنی چھڑی سے پوری کرتا ہوں۔ آکھیا چنگا پھر تینوں حالی یقین نہیں آیا بھی میں تیرا رب ہاں، تو آل کے ما فی یمینک موسیٰ، ذرا اسے زمین پہ تو رکھ دے، زمین پہ رکھیا، سپ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ نہ سے، اللہ فرماندے نے میں آواز دے کے میں کیا موسیٰ نس نہ ڈر، خذھا، تو اسے ذرا ہاتھ تو ڈال کر دیکھ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے یہ پہلے چھڑی تھی ہم اسی طرح اسے پھر کر دیتے ہیں، تو ہاتھ پایا تھا پھر چھوٹی بنا چلی، پھر اساں تینوں آکیا پہ اپنی کچھ ذرا ہاتھ دے، باہر نکلیا تو چمکن لگ پیا، میں کیا ہوں یقین آیا ہی بھی میں تیرا رب ہوں،
تو آخیا ہاں مینوں یقین آ گیا. میں کیا چنگا یہ دو میریاں نشانیاں نہیں تے لے کے جا سدھا. وہ جتوں پانی رستا ہے وہ در بند کر موسیٰ علیہ السلام. باقی خدا دی مخلوق آپ ٹھیک ہو جائے گی. وہ در بند کر. کیوں بھی کی خیال ہے ایویں ہی ہوتا ہے نا. بلندی تو جو پانی آؤں گا ہوگا وہ دے کے بند مار لو گے. اوتھے انہوں بند کرو. اس واسطے اللہ بھی فرمانے نے فقاتلوا ائمۃ الکفر. میرے چاہنے والوں جب کبھی دنیا میں ٹکرانا چاہو تو پھر عام لوگوں سے مت ٹکرانا. جو کفر کے امام ہیں ان سے ٹکر لینا. دنیا دے اندر تے بھئی بیچارے لوگ کی جڑے نے یہ دو ترائے طبقے جڑے نا انہاں ٹکیاں لائیاں ہوئی. پیراں نے مولویاں نے تے حکم رن. ترایا طبقے ایسے نے جنہاں نشانیاں لائیاں نے. آپ میرے نے آپ تیرے نے. باقی بیچارے عامت الناس جس طرح عقل مند لوگوں نے آخیا کہ الناس علی دین ملوکہم کہ لوگ ہمیشہ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے حکمرانوں کا ہو. سو میں گزارش کر رہا سا کہ یارو اے جبر و استبداد کا دور جب کبھی بھی اپنے چہرے پہ نقاب کی ضرورت محسوس کیتی ہے تو نقاب ایک ہی ہمیشہ رہا ہے. ایڈا قدیم ترین نقاب یقین جانو آثار قدیمہ چیز کو زیادہ پرانی شے کوئی نہیں. اگر تسی کہتے ہو نا یہ تو زیادہ پرانا نقاب تو نظر نہیں آ گیا. جیڑا آواز اٹھائے جیڑا اپنے حق دی گل کرے وہ کون ہے؟ باغی سرکش. تو میں عرض کر رہا سا یاد رکھو طاقت دے نشے چ غرق بد مست ہاتھیو جد خلق خدا صدائے احتجاج کرن دی توفیق تو محروم ہو جائے تو پھر آفاق دے تیور عجیب قسم دے. میں عرض کر رہا سا کہ جنہیں انہوں نے دنیا ہے بیچارے بچہ تکے نال کھچ کے لے جانا جا کے مار چھڑ. نہ باپ کہہ سکتا ہے نہ ماں باپ ایلا کر سکتا. اللہ فرماندے نے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. مکانے ہیں بھائی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. میرے پیغمبر جب یہ ظلم کا بازار گرم کرتا تھا تو ہم بھی ارادہ کرتے تھے. ساڑھے ارادے کی سن کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ یہ نادار یہ تہی دامن یہ کمزور یہ بے دست و پا لوگ جو ہیں ہم ان پہ ذرا احسان کر دیں. احسان کا تھا پہ اولاد بچا دے گیا کیا نہیں. أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اے میرے پیغمبر ہم یہ ارادہ کرتے تھے کہ اب فرعون سے اس کا تخت و تاج چھین کر کے اس کے ان لوگوں کو ہم وارث بنا دیں. ہمارا ارادہ یہ کیوں بھی انہوں جو تواڈے سامنے کوئی گل کرے تے کی آندے پنجابی سے یہ منہ اور مسور کی دا آندے کوئی ماڑا دعا پہ کرتے اللہ میں نے بادشاہ بنا دے کوئی تگڑا سنتا جی پہ اسا کیا پتر کوئی اگا پچھا ہے ہی اسا کیا کوئی نہیں اسا کیا تیرا اگا پچھا بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں پیو بھی کوئی نہیں تے تو دعا بادشاہ دی پہ کرنا کہ تو آگ رب میں اللہ میں نے چپڑاسی بنا دے.
میں پوچھنا اگر حالات دے آئینے چ حقیقتاً دیکھا جائے تو کیا خاندان بنی اسرائیل دے اندر دنیا دے مقتدر ہون دا یعنی اقتدار تے فائز ہون دا تصور بھی پایا جا سکتا سی؟ ہر بھی، لیکن اللہ فرماندے نے کہ ساڈا ارادہ سی کہ ان نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون۔ میرے پیغمبر ہمارا یہ ارادہ تھا کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر، ان کی فوج، ان کی سپاہ جس پہ یہ فخر کرتے تھے، ہم ان کو ان کی نگاہوں سے دکھلا دیں جس سے یہ اپنا دامن بچانا چاہتے تھے۔ ہم وہ تمام انقلاب ایک طرف یہ کھڑے ہوں اور ایک طرف ہم نے انقلاب برپا کیا، دنیا دیکھے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے اندر جدوں خلق خدا اس سطح تے آ جائے کہ نہیں یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری نہیں منت کشے تابع شنیدن داستاں میری، وہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ جدوں قوماں دی بے زبانی خاموشی زبان بن جائے تو پھر یاد رکھو پھر انقلاب دنیا چ ہمیشہ اسی طرح دے آؤں گے۔ اور قرآن عظیم کے اندر وقت انقلاب دا جڑا وہ بھی طے شدہ ہے، دی وضاحت آئندہ عرض کراں گا۔ باہر کیف آج میری گزارش اصحاب اقتدار دی خدمت جڑی کہ میں پہلے بھی ایک بار فیکس دیتا سی کہ لائسنس یافتہ جڑے تواڈے نے نا افراد، انہاں نوں لگام پاؤ۔ اگر ملک دی بقا، اگر خلق خدا دی فلاح چاہتے ہو تو اے ادارے جڑے خلق خدا اور اس ملک دی تباہی تے بربادی چ ایک ایٹم دی حیثیت رکھتے ہیں، انہاں نوں کنٹرول کرو۔ اگر تہاڈا اسلام نال کوئی واسطہ ہے تو اسلام دنیا کے اندر ایک مسلمان دی عزت و ناموس واسطے بھی پوری ملت اسلامیہ نوں داں تے لا سکتا ہے۔ ایک فرد دی عزت دا مسئلہ ہو تو یاد رکھو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ اتنے مینوں کنی بڑی قربانی دینی پائے گی، ایک آدمی دے مال اور دے جان اور دی عزت و ناموس دی حفاظت اسلام ہر قیمت تے کرے گا۔ اور تاریخ اسلامی دے اندر ایسے ایسے افراد نے بھی یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے جنہاں نوں تسی کوئی اچھے الفاظ نال شاید یاد نہیں کرتے۔ یہ وضاحت آئندہ عرض کراں گا، مزید بھی انشاءاللہ آئندہ گزارش کراں گا۔ اللہ منوں اور تانوں بھی توفیق عطا فرمائے، سانوں تے صبر دی توفیق دے، تے انہاں لوکاں نوں اللہ راہ حق بخائے، وگرنہ یہ سانوں لے دے جان گے ساڈے واسطے او ہوئی پرخار وادی ثابت ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم بزرگوں، اس آیت کے بعد درود شریف ضرور تلاوت فرمایا کرو۔ اور ایک ایسی مستجاب دعوت، ایک پاسوں تہاڈی زبان تو کلمات دی ادائیگی شروع ہوندی ہے، دوجے پاسوں نزول رحمت یہ لازمی حصہ ہے۔ بقول امام المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔